خاور صاحب کیا کہیے گا، کیا اسٹیبلش ہو رہا ہے آج کی اس قصے جو جاری ہوئی، اور کیا خان صاحب جو پبلکلی بیانیاں دیتے رہے اور جو ان دو آڈیو لیکس میں آئے وہ کم و بیش ایک ہی بات ہے یا کچھ مختلف ہے اور لوگ اسے غلط انٹرپریٹ کر رہے ہیں؟ کیا اس میں لگتا ہے کہ باقاعدہ طور پہ یہ واضح ہو رہا ہے کہ کانسپریسی ہے، یا یہ آپ کو وہی باتیں لگتی ہیں؟ دیکھیں، دو تین چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ انیشلی جب سائفر آیا تھا، مجھے یاد ہے میں بھی اس ایک میٹنگ کا حصہ تھا، پاکستان کے کچھ صحافیوں کو بلایا گیا تھا، وہاں پہ یہ چیز ڈسکس ہوئی تھی کہ ایک مراسلہ آیا ہے. وہ مراسلہ کسی ملک کی طرف سے آیا ہے، ہمارے ساتھ اس ملک کا نام شیئر نہیں کیا گیا تھا، اور مراسلے کے اندر کیا جو کانٹینٹ تھے وہ ضرور شیئر کیے گئے تھے کہ جو ان کی حکومت کے خلاف جو ہے الیجڈلی امریکنز نے کہا ہے کہ ان کو فارغ کریں ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے، اور جب تک یہ حکومت نہیں جاتی ہم آپ کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں رکھیں گے، اور جو خان صاحب بعد میں مختلف جلسوں کے اندر بھی بات کرتے رہے. اس کے بعد دو تین چیزیں ہیں. مراسلے کی حقیقت کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا دو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ گزشتہ حکومت، سابقہ حکومت پی ٹی آئی کی حکومت کے دوران ہوئی. وہاں پہ بھی یہ بات ڈٹرمن کی گئی کہ ایک مراسلہ آیا ہے، اور مراسلہ جس ملک کی طرف سے آیا ہے اس کے اندر ان ڈپلومیٹک لینگویج استعمال کی گئی ہے، اور یہ پاکستان کے اندرونی معاملات کے اندر مداخلت، کھلم کھلا مداخلت کے مترادف ہے. یہ بات جو تھی یہ اعلامیے کے طور پر سامنے آئی. جب موجودہ حکومت آئی، اس حکومت کے دوران بھی ایک این ایس سی کی میٹنگ ہوئی، اس میں بھی یہ چیز سامنے رکھی گئی کہ بالکل جو پہلے این ایس سی نے بات کی ہے اسی کو ہم دہراتے ہیں اور اسی کو کنفرم کرتے ہیں. اب دیکھیں دونوں اطراف سے اس کے اوپر سیاسی بیانیاں بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. پی ڈی ایم ظاہر ہے وہ اپنا بیانیہ بنا رہے ہیں. ابھی آپ نے محترم پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی بات کی، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بالکل غلط ہے، جو بیانیہ عمران خان بنا رہے تھے وہ بالکل چور چور ہو گیا ہے، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، انہوں نے جو ہے پوری دنیا میں پاکستان کو اکیلا کر دیا، ہم آئسولیٹ ہو گئے، اور عمران خان کے خلاف کوئی تادیبی کارروائی ہونی چاہیے. ظاہر ہے حکومت موجود ہے اور حکومت کے پاس تمام تر اختیارات ہیں، فورمز ہیں، وہ عمران خان کے خلاف اگر کوئی ایکشن لینا چاہتے ہیں تو بالکل ان کو لینا چاہیے. میرے خیال میں دیر کسی بھی بات کی بھی نہیں کرنی چاہیے. جب یہ حکومت آئی تھی تب بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم ایک اسپیشل پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس کریں گے اور وہاں پہ سب کچھ رکھیں گے. وہ ابھی اجلاس نہیں ہوا. دوسری طرف خان صاحب نے جب پہلی لیک آئی تو اس کے اوپر ان کا جو ریئیکشن یہ تھا کہ جناب اعلیٰ وہ یہ میری ہی لیک ہے اور اچھا ہوا حکومت یہ کام کر رہی ہے. میں تو پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس مبینہ یہ جو سائفر ہے اس حوالے سے جو بھی حقائق ہیں وہ عوام کے سامنے رکھ دیں. عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ جو انٹرنل جو انٹرفیئرنس ہوئی، بلیٹنٹ انٹرفیئرنس ان نیشنل افیئرز، وہ کیا تھی، اس کے پیچھے مقاصد کیا تھے، آبجیکٹوز کیا تھے، حقائق لوگوں کے سامنے آ جائیں. اس سے بھی بڑھ کے صدف دیکھیں اس ملک کے ایک سسٹم موجود ہے اور صدر پاکستان ہے، ایک پارلیمان کا وہ حصہ ہے آئین کے مطابق، اور انہوں نے بھی چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ ریکویسٹ کی ہوئی ہے کہ اس کے اوپر کوئی انویسٹیگیشن، کوئی کمیشن بنا دیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کون سچ بول رہا ہے کون جھوٹ بول رہا ہے. کیونکہ ظاہر ہے پورا ملک اسی سائفر کو لے کے ایک عجیب قسم کی جو سیاسی کشمکش کا شکار ہے. اب آگے بڑھتے ہیں. میں بحیثیت پاکستانی اور بحیثیت جرنلسٹ میں یہ سمجھتا ہوں، یہ میرا رائٹ ہے کہ ایک تو اس سائفر کے حوالے سے جو بھی حقیقت ہے وہ سامنے آئے. دوسرا یہ کہ اگر آپ نے اس سارے قضیے کو، اس تنازع کو ختم کرنا ہے، اس کو حل کرنا ہے، تو پاکستان کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کو کسی نہ کسی سطح کے اوپر بیٹھ کے اس کے جو حقائق ہیں لوگوں کے سامنے رکھنے ہیں، غلط یا صحیح جو بھی ہے. اور ظاہر ابھی دو معزز پولیٹیشین ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ ان سے پوچھیں گی بھی، تو اب یہ ہمیں بتا دیں. ایک تو یہ کہ وہ جو انٹرنل جو انٹرفیئرنس ہوئی اس کا مقصد کیا تھا، تو اب اس کا حل کیا ہے، واٹ از دا وے فارورڈ. آپ نے آگے تو بڑھنا ہے. جی واٹ از دا وے فارورڈ، بالکل، کیونکہ یہ ظاہر ہے اس طرح گفتگو پھر کسی طرح آگے بڑھے، کنکلوژن کی طرف جائے. قادر بندوخیل صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، عثمان ڈال بھی ہمارے ساتھ ہیں. تو قادر بندوخیل صاحب آپ کیا کہیے گا، آپ کی جماعت حکومتی اتحاد کا حصہ ہے، اس جو آڈیو لیک ہے جو سابق وزیر اعظم کی آئی، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ آپ کی پارٹی یا جو ہم حکومت دیکھ رہے ہیں وہ کس بنیاد پر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سازش بے نقاب ہو گئی ہے؟ ہاؤ، کیسے سازش بے نقاب ہوئی ہے؟ دیکھیے صدف صاحبہ، 27 تاریخ کو جب عمران احمد خان نیازی صاحب خط لہرا رہا تھا اپنی واسکٹ کی جیب سے نکال کے، آپ اس کے بعد سے میرے سارے ٹاک شو اٹھا کے دیکھ لے، اور میں نے اس وقت کہا اپنے تجربے کی بنیادی، کیونکہ میں ایک وکیل ہوں، 28-29 سال مجھے ہو گئے، تو میں نے اس وقت بھی کہا، سارے میں چیلنج کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ خط نہیں ہے، یہ فراڈ ہے. اور فراڈ یوں ہے کہ شاہ محمود قریشی کی انڈر اے سفیر
اور میں نے ایک تجزیہ نگار نے برا بھی مانگا، میں نے ایک مثال کے طور پر بتایا کہ سفیر جو نا وزیر خارجہ کے سمولو منشی ہے، اس کے انڈر ہے. مطلب منشی سے مراد یہ نہیں کہ ایگزیکٹلی جو منشی کا لفظ ہے اس کے انڈر ہوتے ہیں. آپ جو مرضی اسے قادر مندوخیل صاحب تھوڑا سا ہم ذرا اب ریکال کر لیں میموری. جو قومی سلامتی کمیٹی ہے اس نے انڈورس کیا ہوا ہے، مطلب سائفر ہے، مطلب یہ بات تو سامنے آ گئی تھی. مجھے تھوڑا سا آپ اجازت دیں گے تو آپ کو بھی سمجھ میں آ جائے گی اور آپ کی سننے والے. میں نے اس وقت کہا تھا کہ آپ اپنی منشی سے، اپنے سفیر سے جو الفاظ کہلوانا چاہے آپ کہلوا سکتے ہو. پہلے تو یہ بات خط جو خان صاحب نے کہا وہ خط جھوٹ نکلا، وہ سائفر تھا نمبر ایک بات. اور یہ سائفر، یہ مراسلہ، یہ دو ملکوں کے سفیروں کے بیچ میں اے بی سی کیٹیگری یہ ہوتی رہتی ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ہم آئے دن انڈیا کے اوپر بات کرتے ہیں، وہ ہم پر بات کرتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ان کی ہائی کمشنر کو بلاتے ہیں، وہ ہمارے والے کو بلاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. پہلے تو وہ خط جھوٹ نکلا. وہ سر بغیر دھمکی تو نہیں دیتے نا جو خان صاحب کہہ رہے ہیں، وہ تو دھمکی کی بات کرتے ہیں کہ اس ملک کے پرائم منسٹر کو کے لیے کہا گیا. اچھا میں تھوڑا سا مجھے اب دیکھو سمجھ میں نہیں آئے گی، آپ اگر بیچ میں مداخلت کریں گے سمجھ میں نہیں آئے. اس کے بعد یہی قومی سلامتی کی جو میٹنگ بھی ہے، اس میٹنگ میں باقاعدہ یہ اس کا ہی اعلامیات تھا کہ کوئی سازش نہیں کی. پہلی میٹنگ ہوئی ہے، اس کے بعد دوسری میٹنگ بھی ہے جس میں آرمی چیف وغیرہ سارے موجود تھے. تب بھی یہ بات سامنے آ گئی کہ کوئی سازش نہیں ہوئی ہے، یہ روٹین کا معاملہ ہے، وغیرہ وغیرہ. اچھا اب میں ایز اے وکیل بھی اب آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو خان صاحب یہ مطالبہ کرتے تھے کہ اس کی انکوائری ہونا چاہیے، تو انکوائری کس سے کریں گے؟ اس سفیر سے، شاہ محمود قریشی سے، آرمی چیف سے، چیف آف جنرل اسٹاف سے، آئی ایس آئی چیف سے، ان سے کریں گے نا انکوائری. آپ مجھے بتاؤ کہ آپ کو کیسا لگے گا کہ آپ کا آرمی چیف، آپ کا ڈی جی آئی ایس آئی، آپ کے سفیر کٹہرے میں کھڑے ہوں گے اور کمیشن اسے کراس کوشچننگ کرے گی. اس وقت بھی میں اس کمیشن کے خلاف تھا. اتنا ہائی لیول کے فورم پہ اس کے لیول سے انویسٹیگیشن، اس کی ایک میٹنگ ہو گئی ہے، 2 مرتبہ ہو گئی ہے. مراسلہ جو بھی خط کا ہوگا وہ تھا اس میں، ظاہری بات کورسپونڈنس ہوئی. اور پھر ایک سوال یہ ہے، تھوڑی سی عقل والی بات، اگر امریکہ نے دھمکی دینا تھا تو وہ اس کی اپنے ہمارے ملک کے سفیر کو بلا کے اس کو دھمکی دینا ہے. اگر اس نے سازش کرنا ہو تو وہ اپنے طور پہ، اپنے انٹیلیجنس کے طور پہ کریں گے، نہ کہ ہمیں بتا کے سازش کریں گے. اور پھر یہ جو ابھی ویڈیو آڈیو لیک آ گئی ہے، اس سے تو یہ واضح ہو گیا جو خان صاحب نے فرمایا ہے، جو اعظم خان تھے، جو شاہ محمود قریشی، اسد عمر تھا، تو اسے تو کلیئر ہو گئی ہے کہ پورا انہوں نے ایک مینیپولیٹ کیا، بنایا پورا ایک چیز کو کہ ہم نے عوام کو کس طرح بیوقوف بنانا ہے. اور پھر خان صاحب یہ بھی فرما رہے کہ عوام کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، عوام کو وہ بیوقوف سمجھ رہے، عوام کو سمجھ میں نہیں آ رہی. دوسری بات میں ایک چیز، ٹھیک ہے، یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا قادر مندوخیل صاحب. ہم ٹھیک ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے ہیں تاکہ پھر دوسرا. ہاں جی بولیے. آخری جملہ، میں گمن صاحب کے ساتھ بالکل اس بات پہ اتفاق کرتا ہوں کہ اس کا وے آؤٹ نکالنا چاہیے، اس کے اوپر بیٹھنا چاہیے چاہے کسی بھی لیول پہ، اور اس کو دیکھنا چاہیے کہ کیا چیز ہے، سچ ہے یا جھوٹ ہے. اور یقیناً میں کہتا ہوں کہ اس کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے، چاہے جو بھی ہو، چاہے جھوٹ ہو یا سچ ہو. ان دونوں صورتحال میں اس کے اوپر ہمیں سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے، سر جوڑ کے ہمیں اس چیز کو نکالنا چاہیے کہ آخر ایسی چیزیں، اور جہاں آئی ایم ایف کو ٹیلی فون کر کے، یعنی آئی ایم ایف کو گفتگو سنوا کے ہم تمہارے ساتھ کوپریشن نہیں کرے، جہاں سری لنکا بنانے کے خواب دیکھ رہے تھے، جہاں ملک کے 3 ٹکڑے کے خواب دیکھ رہے تھے، ان کا لائمل، ان کا آگے ہونا چاہیے. خیال میں آپ اتفاق کرتے ہیں کہ اس پہ بات چیت ہونی چاہیے؟